بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برفانی صحرا، فنا و بقا کے جان لیوا لمحات سے گزرتا ایک ناقابل فراموش شاہکار۔ مصنف امجد رئیس۔ جولین کی ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں، وہ بستر سے بندہ پڑا تھا۔ کمرہ اس کے لیے زندان کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ آزاد ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ٹانگوں اور دھڑ کے بندھن مضبوط تھے، وہ آزما چکا تھا۔ بائیں ہاتھ کی بندش بھی سخت تھی۔ دائیں ہاتھ میں اس نے خفیف گنجائش محسوس کی اور توجہ دائیں ہاتھ پر مبذول کر دی۔ کئی گھنٹوں کی متواتر جد و جہد کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ بندھن کے حلقے سے ہاتھ باہر نکال سکے۔ اس دوران اسے خاصی تکلیف سہنی پڑی، تاہم مکمل کامیابی ابھی دور تھی۔ سونے کا سوال نہیں تھا۔ اندازے کے مطابق صبح کے 4 بجے تھے۔ وہ پھر سے اپنے کام میں جت گیا۔ جولین کے کمرے میں جانے سے پہلے رچرڈ نے کوریڈور میں جھانک کر اطمینان کیا۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں جولین کے بارے میں اسے جو کچھ معلوم ہوا تھا، اس کے بعد اس کے ذہن میں غصے کے ساتھ سوالات بھی تھے۔ تم سو رہے ہو یا شرم کے مارے نیند نہیں آ رہی؟ رچرڈ نے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جولین نے آنکھیں کھولی۔ انہوں نے فلم ڈیولپ کر لی ہے، رچرڈ نے کہا۔ کیا ہے فلم میں؟ جولین نے پوچھا۔ تم جانتے ہو، رچرڈ بولا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بچایا ہے، جولین نے کہا۔ زخمی حالت میں بھوکا مرتا دیکھنے کے لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ نیچے بھی میں مر ہی جاتا، رچرڈ نے کہا۔ اگر 3 یا 4 آدمی مر رہے ہیں اور ایک کے بچنے کا معمولی چانس بھی ہے تو کیا کرو گے؟ تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا۔ جب جان بچانے کی بات آتی ہے تو جبلی طور پر ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ کیا حقیقت نہیں ہے؟ جولین نے پینترا بدل کر بولا۔ جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ رچرڈ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اپنے ساتھی کو بھوکا مرتے نہیں دیکھتا، شیئر کرتا اور ساتھ ہی مرتا، رچرڈ نے کہا۔ کاش میں تمہیں وہیں کھائی میں چھوڑ دیتا مرنے کے لیے۔ جولین کی نظر رچرڈ کی بیلٹ میں اڑ سے سوئس نائف پر پڑی۔ بحیثیت ایک صحافی کے میرا فرض ہے کہ میں یہ وحشت ناک اسٹوری شائع کرواؤں، رچرڈ بولا۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، جولین گڑ گڑانے لگا۔ سب تباہ ہو جائے گا۔ جولین کی بے بسی دیکھ کر رچرڈ نے سکون محسوس کیا۔ وہ آگے بڑھ کے جھکا اور الفاظ چبا چبا کے بولا۔ یہ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ تم نے کس طرح 2 انسانوں کو بھوک سے تڑپا کے ہلاک کرنے کی کوشش کی، رچرڈ نے کہا۔ جولین نے اپنا دایاں ہاتھ تیزی سے ڈھیلے ہلکے سے کھینچا اور بھرپور گھونسا رچرڈ کی ناک پر رسید کیا۔ ناکام مہمات کی جفاکشی نے اسے سخت جان بنا دیا تھا۔ کیپریکارن میں وہ دوبارہ فٹ ہو گیا تھا۔ صحافی کے لیے یہ ضرب غیر متوقع اور تباکن ثابت ہوئی۔ وہ اذیت میں ڈوبی ہوئی کراہ کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔ چند منٹ بعد جولین اپنے بندھن کھول کر رچرڈ کے چاقو پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ مرڈو اور سین دیر تک جاگ رہے تھے۔ دونوں بار میں بیئر کے ساتھ شوگل کر رہے تھے اور گزرے ہوئے واقعات پر گفتگو بھی کر رہے تھے۔ مرڈو کھڑکی کے پاس کھڑا تاریکی میں گھور رہا تھا۔ سین کی طرف رخ پھیرتے پھیرتے وہ اچانک رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولا۔ شاید میں نے ویل شیڈ کے نیچے روشنی کی جھلک دیکھی ہے۔ سین اس کے قریب آ گیا۔ ناممکن، سب سو چکے ہیں۔ سین نے باہر تاریکی میں گھورا۔ نہیں نہیں، کچھ ہے۔ دوبارہ جھلک دوبارہ نظر آئی۔ اس مرتبہ سین نے بھی دیکھ لیا۔ چیک کرنا چاہیے، وائرنگ فالٹ کا اسپارک ہو سکتا ہے، سین نے کہا۔ انہوں نے تیزی سے مخصوص لباس زیبتن کیا اور باہر نکل گئے۔ شیڈ کے قریب انہوں نے اسنو موبائل کے انجن کی آواز سنی۔ سین کے اعصاب تن گئے۔ انہوں نے ڈور کو دھکا دیا۔ حیرت اور خطرے کے احساس نے انہیں ساکت کر دیا۔ جولین مرکزی اسٹوریج ٹینک سے متعدد جیریکین پیٹرول سے بھر چکا تھا۔ قریب ہی ایک اسنو موبائل کا انجن دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کے ساتھ منسلک سلیج پر چوری شدہ لوازمات موجود تھے، بشمول غذا، ادویات اور اوزار وغیرہ رکھے تھے۔ ایک کلہاڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ جولین بھی ان دونوں کو دیکھ کر منجمد رہ گیا۔ قریب مت آنا، میں جا رہا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا، جولین بولا۔ مرڈو نے ٹول باکس سے 10 پاؤنڈ کا ٹورک رینچ اٹھایا۔ تم کہیں نہیں جا رہے؟ ہاں، جہنم میں جا سکتے ہو، سین نے لقمہ دیا۔ وہ دونوں مختلف سمتوں سے کونے میں کھڑے جولین کی طرف بڑھے۔ پیچھے ہٹو، اچانک جولین نے کھلے منہ کے جیریکین پر لات چلائی۔ مرڈو اور سین نے عالم دہشت میں 5 گیلن پیٹرول کو چوبی فرش پر پھیلتے دیکھا۔ مرکزی ٹینک کے قریب تھا۔ جولین نے لائٹر نکال کے ایک کونے پر دباؤ ڈالا تو اسی کوشش میں شعلہ نمودار ہو گیا۔ مجھے مجبور مت کرو، جولین کی آنکھوں میں جنونی کیفیت تھی۔
تم نہیں جانتے آگ کیا کرے گی۔ سین نے قدم اٹھایا۔ مرکزی دروازہ کھولو۔ جولین نے لائٹر والا ہاتھ دھمکی آمیز انداز میں لہرایا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ دونوں ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، جولین نے اسنو موبائل سنبھالتے ہوئے کہا اور مشین گیئر میں ڈالی۔ اسنو موبائل پوری طرح گرم نہیں ہوئی تھی۔ اسنو موبائل کی اکڑی ہوئی بیلٹ ابھی پوری طرح روا نہیں تھی۔ وہ ابھی مرکزی دروازے سے نہیں نکل پایا تھا کہ بیلٹ کی وجہ سے معمولی جھٹکا لگا اور اسنو موبائل رک گئی۔ ناؤ! مرڈو اچھل کر چیخا اور جھپٹ کر رینچ کی چوٹ جولین کی کلائی پر دے ماری۔ لائٹر ایک طرف گرا۔ سین نے رسی کا پار کا ہڈ کھینچ کر الگ کیا اور اسے موبائل سے گھسیٹ لیا۔ جولین زخمی ناک کی مانند پھنکارے مار رہا تھا۔ تینوں فرش پر تھے۔ کشمکش جاری تھی۔ جولین کا بچنا مشکل تھا اور وہ جانتا تھا کہ صرف ایک امکان تھا اور وہ ہولناک تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک پانا آ گیا جسے وہ اندھا دھند گھما رہا تھا۔ نظر بجھے ہوئے لائٹر پر تھی۔ زور آزمائی کے دوران پانے کی ضرب مرڈو کے شانے پر لگی۔ رینچ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ سین نے جولین کی کلائی دبوچنے کی کوشش کی، تاہم سر بچانے کے لیے اسے وقتی طور پر ہٹنا پڑا۔ جولین کروٹ بدل کر اوندھا ہو گیا اور پانا پھینک دیا۔ اوکے تم ٹھیک ہو شاید۔ اس نے مصنوعی پسپائی اختیار کی۔ لائٹر اس کے نیچے تھا۔ مرڈو اور سین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ موبائل بند کر کے جگہ پر لے جاؤ، سین نے کہا۔ جولین مجہول انداز میں کھڑا ہو گیا۔ لائٹر اس کی مٹھی میں تھا۔ پہلے لائٹر تلاش کرو، مرڈو بولا۔ لائٹر یہاں ہے، جولین نے زیر خند کے ساتھ کہا۔ مٹھی کھول کر لائٹر جلایا اور پیٹرول پر اچھال دیا۔ مرڈو اور سین پر سکتا تاری تھا جو فوراً ہی ٹوٹ گیا۔ جیری کین کا پیٹرول سیکنڈ کے 100ویں حصے میں آگ کا گولا بن گیا تھا۔ وہ دونوں ہر چیز بھول کر آگ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آگ بجھانے والا آلہ نکالو، سین چلایا۔ خود وہ ترپال کے ذریعے شعلوں سے لڑ رہا تھا۔ مرڈو نے آگ بجھانے کے لیے اسپرے کیا۔ کام نہیں بنے گا، مرڈو گھبراہٹ میں چیخا۔ ٹینک بلاسٹ ہونے والا ہے۔ انہیں احساس تھا کہ جولین موبائل پر فرار ہو رہا ہے۔ لورین خوابگاہ کی کھڑکی میں تھی۔ چہرے کی لنگت ہلدی کی مانند زرد پڑ گئی تھی۔ 30 گز کے فاصلے پر 2400 گیلن فیول بے قابو ہو کر بھڑک رہا تھا۔ ہوا آگ کے شعلوں کو مرکزی بلاک کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ لورین کا سکتہ ٹوٹا اور وہ کوریڈور میں بھاگی۔ آگ آگ! سب لوگ باہر نکلو! وہ ہر دروازہ بجا رہی تھی۔ یکلخت کھلبلی مچ گئی۔ لورین نے پھرتی سے حفاظتی لباس سب کے حوالے کیا۔ ہر چہرے پر ہراس اور بے یقینی کے سائے گڑبڑ ہو رہے تھے۔ ریچرڈ اور کارل غائب تھے۔ آگ کی وجہ سے برف پر بوٹ پھسل رہے تھے۔ دھوئیں کے بادل سے اس نے سین اور مرڈو کو نمودار ہوتے دیکھا۔ جولین فرار ہو گیا، سین نے کھانستے ہوئے کہا۔ وہ موبائل اور خاصا سامان بھی ساتھ لے گیا ہے۔ کیا؟ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بعد ازاں اس نے چیخنا شروع کیا۔ فرینک اور میل کو باہر لاؤ، اس نے مرڈو کو ہدایت جاری کی۔ ریچرڈ اور کارل کو تلاش کرو۔ پھر وہ سین کی طرف مڑی۔ اگر کیپریکارن تباہ ہوتا ہے تو بچت کا ایک ہی راستہ ہے، اسنو موبائلز۔ دونوں شیڈ کی طرف بھاگے۔ وہاں آتشی جہنم کا دروازہ کھلا تھا۔ تم واپس جاؤ، دوسروں کی مدد کرو، جو کچھ بچا سکتا ہوں میں بچا لوں گا۔ لورین نے واپس دوڑ لگائی۔ اس نے دیکھا کہ ہوا آگ کو کیپریکارن کے رخ پر بھڑکا رہی تھی۔ رہائشی حصے کو شعلے حیرت انگیز رفتار سے چاٹ رہے تھے۔ دھوئے میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ میل اور فرینک باہر آ رہے ہیں، مرڈو نے کہا۔ دھوئیں کے باعث میں زیادہ اندر نہیں جا سکا۔ لورین اس کے قریب سے گزر گئی۔ چیخیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ مدد! میری مدد کرو، خدا کے لیے مجھے بچاؤ! ریچرڈ واویلا کر رہا تھا۔ لورین گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل پر جولین کے کمرے میں پہنچی۔ مرڈو اسی کے انداز میں لورین کے پیچھے تھا۔ لورین کے پھیپھڑوں میں دھوئیں کے اثرات بڑھ رہے تھے۔ اندر کا منظر ڈراؤنا تھا۔ آگ سر پر تھی اور ریچرڈ بیڈ پر بندھا تھا۔ اس نے بھی دونوں کی موجودگی کو محسوس کر لیا اور چلایا، مجھے نکالو یہاں سے! لورین نے جیب سے چاقو نکالا اور کھانستے ہوئے ریچرڈ کی بندشیں کاٹی۔ دونوں سے گھسیٹتے ہوئے کوریڈور میں لائے۔ اسی وقت ان کے حکم میں جولین کے کمرے کی دیوار بیٹھ گئی۔ ہانپتے کانپتے وہ تینوں باہر نکلے۔ لورین نے گہری گہری سانسیں لی اور واپس دھوئیں میں غوطہ لگایا۔ اس کا رخ میڈیکل بے کی جانب تھا۔ وہاں پہنچی تو رنج اور مایوسی نے اسے باہوں میں لے لیا۔ وہاں آگ ہی آگ تھی۔ سرخ نارنجی شعلوں کا ہیبت ناک رقص جاری تھا۔ اسے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آس باندھی کہ شاید کارل آگ سے پہلے وہاں سے نکل گیا ہو۔ اسی دوران میں دھوئیں میں لت پت فرینک نمودار ہوا۔ ریڈیو نکالنے میں میری مدد کرو، اس نے لورین سے کہا۔ یہ کہہ کر وہ ریڈیو روم کی جانب بڑھ گیا جہاں انسٹرومنٹ پینل آگ کی زد میں تھا۔ بھول جاؤ فرینک، میس کو بچاؤ، میس روم کو بچاؤ، لورین نے کہا۔ میس روم میں مرڈو اور میل پہلی ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے۔
گیس اور چوبی حصوں نے مل کر آگ میں اضافہ کر دیا تھا۔ باہر نکلو سب، لورین چیخی۔ جو کچھ ہاتھ لگے لے لو اور نکل جاؤ۔ سلیپنگ بیگ مت بھولنا۔ دفتر نئے انکشاف نے اسے دہلا دیا۔ او مائی گاڈ، پانی کی ٹیوبز لیب میں ہیں۔ دیگر افراد چیختے ہی رہ گئے اور لورین سنی انسنی کرتی ہوئی لیب کی طرف بھاگی۔ کوریڈور گویا آگ اور دھوئیں کی سرنگ تھی۔ آگ سیلنگ پر تھی، نگاہ کی رسائی تقریباً مفقود تھی۔ وہ پھر چاروں ہاتھ پیروں پر دروازے گن کر اندازے سے آگے جا رہی تھی۔ چوتھا دروازہ دائیں ہاتھ پر، وہ لیب میں چلی گئی۔ انتہائی خطرناک قدم تھا، واپس کوریڈور سے گزرنا تھا۔ آگ سیلنگ سے نیچے آتی تو لورین کے لیے لیب آتشی قبر ثابت ہوتی۔ ٹائٹینیم میں محفوظ نمونہ سلامت تھا، جسے لورین نے فریج میں سے نکال لیا۔ لورین، سین نے اسے پکار رہا تھا۔ دفتن اس کے ہاتھوں نے لورین کو تھام لیا۔ وہ لورین کو بے بس ہرنی کے مانند گھسیٹ رہا تھا۔ کیپریکارن تباہی و بربادی کے کنارے پر تھا۔ دونوں برف پر ساتھیوں سے جا ملے۔ آگے پیچھے گیس سلنڈر پھٹے۔ آگ کے نارنجی مہیب گولی نے سیاہ رات کو روشن کر دیا۔ لورین برف پر پڑی کھانس رہی تھی۔ اس کی ٹیم تعصب کے ساتھ اس کے گرد جمع تھی۔ وہ خاموش تھے، شوق میں تھے۔ لورین کا خواب اس کے سامنے زمین بوس ہو رہا تھا، راکھ میں تبدیل ہونے جا رہا تھا۔ کیا کارل بچ گیا؟ لورین نے سوال کیا۔ سب لب بستہ تھے، کوئی جواب نہیں آیا۔ خاموشی کی زبان میں جواب لورین تک پہنچ گیا۔ خواب آنن فانن چکنا چور ہو گئے۔ صدمے نے سب کو یابدیدہ کر دیا تھا۔ لورین، میل اور مرڈو نے چھوٹے بڑے زخم کھائے تھے۔ لورین کے ہاتھوں اور سر پر تکلیف دہ آتشین زخم تھے۔ سین اور مرڈو کے ہاتھ دستانوں کی وجہ سے محفوظ تھے۔ مرڈو کے چہرے پر آبلے تھے۔ فرینک سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ ریڈیو بچانے کے چکر میں وہ 3rd ڈگری کی سطح پر آتش زدگی کا شکار ہوا تھا۔ میل نے لورین کو بتا دیا کہ فرینک کو اینٹی بایوٹکس نہ ملی تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ لورین نے ہدایت کی، فرینک کو نہ بتانا۔ میل وقتی طور پر متاثر افراد کے لیے برف استعمال کر رہی تھی۔ آگ تقریباً ٹھنڈی ہو چلی تھی۔ تب سین نے نوٹ کیا کہ جولین وہیں منڈلا رہا تھا۔ لگ بھگ 1 میل دور موبائل کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھیں۔ مرڈو اچھل کر کھڑا ہوا۔ قاتل، قاتل تو بچے گا نہیں، وہ حلق پاڑ کر چلا رہا تھا۔ ٹھنڈے رہو، اپنی توانائی بچاؤ، لورین نے کہا۔ میں اسے مار دوں گا، مرڈو نے کہا۔ پلیز مرڈو، خاموش ہو جاؤ، لورین نے قدرے تحکمانہ انداز میں کہا۔ لورین کی آواز میں موجود اتھارٹی نے مرڈو کو ٹھنڈا کر دیا۔ سب غور سے سنو، افراتفری حالات کو بدتر کر دے گی، وہ بولی۔ بدتر؟ لورین، سب تباہ ہو گیا، میل نے کہا۔ مجھے ادراک ہے، اگر ہم ٹھنڈے اور پر امید رہے تو مجھے امید ہے کہ ہم کوئی راستہ نکال لیں گے، لورین نے کہا۔ سین پرسکون تھا۔ لورین ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگرچہ حالات مایوس کن تھے، تاہم ریڈیو سے رابطہ نہ ہوا تو وہ جہاز روانہ کریں گے۔ اگر وہ لینڈ نہیں کر سکے گا تو ضروری اشیاء گرا جائے گا۔ اس نے اپنے خیالات ظاہر کر دیے اور کہا کہ ایسی صورت میں بھی کم سے کم ہمیں 1 ہفتہ گزارنا ہوگا، اور مجھے شک ہے کہ ہم 1 ہفتے سے زیادہ گزار سکیں گے۔ لورین نے فرینک کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک رہی تھی۔ سین، ایسا کوئی امکان نہیں، لورین نے سین کو دیکھا۔ بیک اپ ریڈیو پر میں نے پیغام نشر کر دیا تھا کہ کچھ روز رابطہ نہ ہو تو کوئی پریشان نہ ہو۔ یہاں کمیونیکیشن کی پرابلم ہے جسے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لورین نے کہا۔ نئی خبر سن کر سب کے چہرے لٹک گئے۔ مطلب دنیا سمجھ رہی ہوگی کہ ہم حسب معمول اپنے کام میں مصروف ہیں، سین نے کہا۔ ایسا ہی ہے، لورین کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ اور ان کی تشویش 15 دن بعد شروع ہوگی، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، سین بولا۔ لورین نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کھانے اور پناہ گاہ کے بغیر ہم کتنے دن زندہ رہ سکیں گے؟ مرڈو نے ہاتھ لہرا کے سنسان، دشمن جان، وسیع برفانی دنیا کی طرف اشارہ کیا۔ ہم الارم نہیں بجا سکتے، ونٹر کے اختتام میں چند ہفتے باقی ہیں، ہم موت کے سفر پر ہیں، مرڈو بولا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وقفے کے بعد لورین نے کہا، ہمیں سے کوئی بھی مرے گا نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تاہم وہ حیران تھی کہ وہ یہ وعدہ کیسے پورا کرے گی۔ لورین کی پہلی ہدایت ملبے میں کارل کی تلاش کے بارے میں تھی۔ یہ ایک دشوار کام تھا، بری طرح جھلسی ہوئی باقیات شناخت کرنے میں وقت لگا۔ جو کچھ تھا در حقیقت ناقابل شناخت تھا۔ ٹیم رنج و غم کے عالم میں سر جھکائے کھڑی تھی، فضا سوگوار تھی۔ انہوں نے برف میں اتھلی قبر بنائی اور کارل کی باقیات کو دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد دعائیہ کلمات کے بعد لورین ٹیم کی طرف متوجہ ہوئی۔ بعد ازاں لورین کی ہدایت پر اراکین نے ملبے میں کام کی اشیاء تلاش کی، لیکن خوفناک آتش زدگی کے بعد وہاں ہر شے ناکارہ ہو چکی تھی۔ لکڑی کوئلہ بن گئی تھی جو جلانے کے کام آ سکتا تھا۔ سین بمشکل ایک سلیج بچا پایا تھا۔
سلیج میں چند اشیاء تھیں، لپٹا ہوا ایک خیمہ جو آگ سے متاثر ہوا تھا، موبائل کوئی نہیں تھی۔ اچانک کسی کی چیخ بلند ہوئی، وہ پھر آ گیا ہے۔ فرینک ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا۔ سین اور لورین نے دور افق کی جانب دیکھا۔ وہ نگرانی کر رہا ہے کہ ہمارے ارادے کیا ہیں، لورین نے کہا۔ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم موت کے منہ میں جانے کے لیے کتنے دن لیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہیروئزم کا آغاز کرے گا اور ایک متاثر کن کہانی بنائے گا کہ کس طرح وہ حادثاتی آگ سے بچنے والا واحد شخص تھا۔ سین خشک لہجے میں بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ موبائل کے ساتھ سلیج میں اس کے پاس کافی سپلائی ہے، جو کئی ہفتوں کے لیے کافی ہے۔ اگر اس نے احتیاط کی تو مہینے نکال سکتا ہے، لورین نے کہا۔ لورین، وہ بچے گا یا ہم بچیں گے؟ سین نے کہا۔ سادہ سی بات ہے۔ مدھم روشنی غائب ہو رہی تھی۔ 10 بجے کوئلوں کو آگ دکھائی گئی۔ وہ ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نامکمل خیمے سے عارضی شیلٹر بنایا گیا تھا۔ کوئلوں کی آگ نے زیادہ دیر ساتھ نہیں دیا۔ میل نے مزید آتش کے لیے التجا کی۔ ہمیں بچت کرنی پڑے گی، ہر رات چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں، لورین نے سمجھایا۔ ان کے پاس ایک سلیپنگ بیگ تھا جسے ہنگامی حالت میں 2 افراد استعمال کر سکتے تھے۔ میل گاہے گاہے فرینک کی جھلسی ہوئی کھال کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ فرینک خاموشی سے اذیت برداشت کر رہا تھا۔ 2 بجے کے قریب سردی ان کی ہڈیوں میں اترنے لگی۔ لورین جانتی تھی کہ وہ ہائپوتھرمیا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سب کھڑے ہو جائیں، اس نے اعلان کیا۔ ہمیں حرکت کرنی ہے، جسم کا درجہ حرارت بڑھانا ہے۔ یہ ہدایت جان گسل تھی، تاہم اس پر عمل کرنا بھی ناگزیر تھا۔ وہ اٹھ کر ایک دائرے میں چلنے لگے۔ بہتری کا احساس بیدار ہوا، لیکن اس کثرت کو طول نہیں دیا جا سکتا تھا۔ 50 منٹ بعد لورین نے مشق ختم کرا دی۔ کڑاکے کی ٹھنڈ بے رحم تھی، جس نے جسم میں پیدا ہونے والی حرارت کو بصرت چوس لیا تھا۔ اس طرح کیسے؟ کب تک؟ مردو کی آواز مایوسی سے ٹوٹنے لگی۔ اس کے آنسو رخساروں پر جم گئے تھے۔ میں نے اس طرح مرنے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، مردو نے کہا۔ لورین نے میل کی طرف دیکھا۔ 5 دن، حد سے حد 7 دن، وہ بولی۔ لورین نے مردو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آج کی رات نکال لو، کل ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ہمارے 2 سلیپنگ بیگ اور 2 سردی سے بچاؤ کے لباس ہیں، لورین نے کہا۔ صبح 8 بجے لورین نے کوئلے سلگائے۔ سلیج میں سے فرائی پین لے کر اس میں برف پگھلائی گئی اور 1 لیٹر پانی حاصل کیا۔ تمام افراد تھوڑا تھوڑا پانی لیں، ڈی ہائیڈریشن ہمیں بھوک سے پہلے مار دے گی، اور مجھے دیکھنا ہے کہ ہمارا اثاثہ کیا ہے، لورین بولی۔ سین کی جیب سے ایک لفافہ ملا۔ پینسل کے ٹکڑے سے اس نے لفافے کی پشت پر لکھنا شروع کیا۔ 2 سلیپنگ بیگ، 1 کوکنگ پاٹ، سلیج، چند ٹولز، کمپس، 2 سوئس چاقو، چند سگریٹ لائٹرز، سرد موسم کے لیے چند لباس، 1 کمبل اور کوئلے۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے، اس نے بولنا شروع کیا۔ بدترین حالات میں بھی امکانات کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ خدا نے انسان کو شکست کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے جذبات غیر معمولی انداز میں جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر موجود ارادہ اور یقین بہت بڑی طاقت ہے۔ منفی خیالات ہمیں ہلاک کرنے سے کے لیے کافی ہیں۔ مایوسی یا پھر امید اور عزم، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سوچو ہم کیا کر سکتے ہیں، جو لورین نے کہا۔ جولین کو گھیرنا چاہیے، مردو نے تجویز دی۔ اس نو موبائل کے نشانات کے سہارے رات میں اس پر چھاپا مارا جا سکتا ہے۔ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، مردو بولا۔ اس میں زیادہ خطرہ ہے۔ اگر اسے خبر ہوگی کہ ٹیم کے 2 یا 3 فٹ افراد اس کے پیچھے ہیں تو وہ جان سکتا ہے کہ کمزور افراد یہاں بے بس ہیں۔ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ ہم یکجا رہیں۔ یہی بیس پر، لورین نے کہا۔ سین نے زبان کھولی۔ زندہ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ استفہامیہ نظروں نے سین کو مرکز نگاہ بنا لیا۔ جولین کا ایمرجنسی ٹرانسمیٹر، جسے آف کر کے ہم نے گلیشیئر پر چھوڑ دیا تھا، سین نے کہا۔ لورین سوچ میں پڑ گئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ سین، وہ جگہ 300 میل کے فاصلے پر ہے، لورین بولی۔ میں 300 میل نہیں بلکہ 100 میل کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا ڈپو ہم نے 100 میل کی دوری پر بنایا تھا، تم بھول گئیں، سین بولا۔ مائی گاڈ، ہم نے 2 ڈپو بنائے تھے ریسکیو پر جانے سے پہلے۔ یہ فرینک کا مشورہ تھا، لورین نے کہا۔ آئیڈیا یہ کہ 100 میل تک ہم پیدل جائیں گے۔ پہلے بیرل میں فوڈ اور ادویات کے علاوہ چند اشیاء ہیں۔ یہ سفر مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہے، سین نے کہا۔ اور وہاں سے نئی توانائی حاصل کر کے ہم دوسرے ڈپو اور پھر گلیشیئر تک پہنچیں گے۔ لورین کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دیگر افراد کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ ہم نے کریش سائٹ تک پہنچ کے ٹرانسمیٹر فعال کرنا ہے، سین نے کہا۔
ایک منٹ، کیا مت فون ڈپوز کے بارے میں جولین کچھ جانتا ہے؟ میل نے مداخلت کی۔ چند لمحے کے لیے وہاں ناگواری سی خاموشی چھا گئی۔ لعنت ہے، واپسی پر میں نے ذکر کیا تھا، سین کر رہا اٹھا۔ آخری دیا بھی بجھ گیا، وہ پاگل آدمی ہم سے پہلے وہاں پہنچ جائے گا، مردو نے کہا۔ ایک منٹ، سین کے تاثرات بدل گئے۔ میں نے مقام کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ کتنا امکان ہے کہ جولین وہاں پہنچ جائے گا؟ میل نے سوال کیا۔ 0، لورین اور سین نے بیک زبان کہا۔ ایسی بات ہے تو کیا ہم ڈپوز تلاش کر لیں گے؟ مشکل ہے، لیکن کمپس کی موجودگی میں اس دشواری پر قابو پا لوں گی، لورین نے جواب دیا۔ چہمہ گوئیاں ہوئیں اور پھر فرینک نے کہا، پھر نکلا جائے؟ ابھی نہیں، جولین نگرانی کر رہا ہے۔ رات میں ہمارے پاس 12 گھنٹے ہوں گے اور ہم خاموشی سے زیادہ دور نکل جائیں گے، لورین نے کہا۔ لیکن جب اسے علم ہوگا تو 2 جمع 2 کر کے رد عمل دے گا، مردو بولا۔ لورین نے سوچ کر کہا، میں اسے بھٹکانے کے لیے یہاں نوٹ چھوڑ دوں گی۔ اور اگر واقعی ریسکیو مشن آ گیا پھر؟ کسی نے پوچھا۔ میرے پاس آئیڈیا ہے، ایسی صورت میں وہ اصل بات سمجھ جائیں گے، لورین نے کہا۔ سلیج میں دستیاب اشیاء رکھ لی گئیں۔ سین نے اس کے ساتھ اس طرح رسی باندھی تھی جس کی مدد سے 2 افراد اسے کھینچ سکتے تھے۔ رات میں خاموشی کے ساتھ وہ عارضی شیلٹر سے روانہ ہو گئے۔ جھیل سے حاصل شدہ نادر نمونہ لورین کی جیب میں تھا۔ آنے والے کٹھن وقت کا اسے خوب احساس تھا۔ وقت کے ساتھ فرینک کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس کی گفتگو اور سوچ میں رابطے کا فقدان بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ وہ رکے تو لورین نے میل سے تشویش کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہائپوتھرمیا کی طرف جا رہا ہے، لورین نے کہا۔ ہمیں اسے سلیپنگ بیگ میں رکھنا ہوگا، میل نے کہا۔ سین اور مردو نے مل کر اسے ایکسرسائز کرائی۔ جسمانی حرارت دھیرے دھیرے ابھرنے لگی۔ وہ سونا چاہ رہا تھا، لیکن میل نے پہلے اس کی انگلیوں کا معائنہ کیا۔ زخموں میں پیپ پڑنے لگی تھی۔ گینگرین کے امکانات بڑھ رہے تھے۔ ٹیشوز کے خلیات مردہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پہلی مرتبہ لورین نے حقیقی سراسیمگی کی کیفیت محسوس کی۔ ان کا ایک ساتھی توقع سے پہلے معذور ہو رہا تھا۔ ابھی وہ فرسٹ ڈپو سے دور تھے۔ فرینک نے سلیج پر لیٹنا تھا۔ لامحالہ وزن بڑھ جاتا۔ سلیج کھینچنے کے لیے اسنو موبائل تھی، نہ کتے۔ اگر کوئی دوسرا ساتھی بھی سلیج پر آ گیا تو کیا ہوگا؟ بطور لیڈر سب کی ذمہ داری اس پر تھی۔ اس رات نیند کی دیوی لورین سے روٹھی رہی۔ جولین اسنو موبائل پر عارضی پناہ گاہ سے قریب تھا۔ چند سو گز کے فاصلے پر وہ پہلی مرتبہ اتنے قریب آیا۔ اس میں زیادہ قریب جانے کی جرت نہیں تھی۔ ممکن ہے اس کے لیے پھندا لگایا گیا ہو۔ وہ تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ بہت خوبی سے اسے ٹریپ کیا جا رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے اور وہاں زندگی کی کوئی علامت نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اسے بہکا رہے تھے، قریب آنے پر آمادہ کر رہے تھے، اس کے صبر کا امتحان لے رہے تھے کہ وہ مہلک غلطی کرے اور بھوکے بھیڑیوں کی مانند وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ تم لوگ مجھے احمق سمجھتے ہو؟ وہ چلا اٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ زندہ ہو، سامنے آؤ، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ جواب ندارد، سکوت، سناٹا۔ شاید وہ مر ہی گئے ہیں، اس کے ذہن میں خیال آیا۔ ان حالات میں 3 دن اور 3 راتیں انہیں ختم کرنے کے لیے کافی تھیں۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ لورین اور سین دوسروں سے مختلف ہیں۔ وہ دونوں زندہ ہو سکتے ہیں۔ معاً اسے ایک چال سوجی۔ میرے پاس فوڈ ہے، میں یہاں برف پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس نے گوشت کا ایک ٹن اچھالا اور نصف میل دور چلا گیا۔ وہ 1 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا۔ وہ بھوک کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ٹریپ کو بھول جائیں گے، تاہم کسی بھی قسم کی حرکت ناپید تھی۔ ٹھیک ہے، کل یہ ٹن غائب ہوگا، اس نے خیال آرائی کی، جو تیکن سے بھرپور تھی۔ دوسرے روز وہ حیرانی کے ساتھ آنکھیں مسل رہا تھا۔ کین وہیں پڑا تھا۔ ان حالات میں یہ ٹن نعمت غیر مترکبہ تھا اور انہوں نے نہیں اٹھایا۔ کتنے زندہ ہیں؟ جسمانی کیفیت کیسی ہے؟ ان میں تک کتنی توانائی باقی ہے؟ کیا وہ حملہ کر سکیں گے؟ کیا وہ وہاں نہیں ہیں؟ اس نے خود ہی آخری خیال کو مسترد کر دیا۔ ناممکن، یہاں سے وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ ان کی لاشوں کو قریب سے قریبی کھائی کے حوالے کیے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا ذہن 2 حصوں میں بٹ گیا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، پھر ذہن میں اندیشے نے سر اٹھایا۔ سین اور لورین بآسانی ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس نے سوچا کہ کلہاڑی لے کر حملہ آور ہو جائے۔ وہ نتائج دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، کشمکش کا شکار تھا۔ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمام کارڈز اس کے ہاتھ میں ہیں۔ متواتر غیر یقینی کیفیت اس کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ اسے اپنی مہم شروع کرنی تھی۔ گلیشیئر پر واپس جا کے ٹرانسمیٹر حاصل کرنا تھا۔ اس کے بعد فتح اور عالیشان استقبال اس کا منتظر تھا، لیکن پہلے لاشوں کو ٹھکانے لگانا تھا۔ کل وہ شیلٹر پر حملہ کر دے گا، وہ سوچ رہا تھا۔
رچرڈ محسوس کر رہا تھا کہ وہ یہ جنگ ہارنے والا ہے۔ انہوں نے 70 میل کس طرح طے کیے، یہ ایک طولانی داستان تھی، اور وہ بنیادی طور پر ایک صحافی تھا۔ وہ قوت ارادی کے بل پر قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں سوچتا رہا تو رونا آ جاتا۔ کریش، ٹانگوں کا فریکچر، اجنبی بے رحم برفستان کا موسم سرما، اور پھر آتش زدگی۔ وہ لڑ رہا تھا۔ مایوسی گھیرتی تو منگیتر اور روشن دنیا کو یاد کرتا۔ اسے وہاں جانا تھا۔ منفی ذہن کہتا کہ یہ اس کی خام خیالی ہے کہ وہ سر جہنم سے نکل سکے گا۔ پیشاب تک قطروں کی شکل میں آتا اور برفانی زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی جم جاتا۔ جسمانی حالت دگرگوں تھی۔ 80 میل پر اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ مجھے پین نائف اور ٹارچ کی ضرورت ہے، اس نے لورین سے کہا۔ 2 سلیپنگ اور برفانی لباس کی غیر موجودگی میں 80 میل بھی ناممکن تھے۔ کس لیے؟ لورین نے پوچھا۔ مجھے اپنے پاؤں دیکھنے ہیں، رچرڈ بولا۔ یہ میرا کام ہے، میل نے کہا۔ لورین نے تائید کی۔ رچرڈ لیٹ گیا۔ ورم کے 22 بوٹ عام انداز میں اتارنا ممکن نہیں تھا۔ چاقو کی مدد سے حتی الامکان احتیاط سے میل نے بوٹ الگ کیے۔ موزے کھال کے ساتھ چپک گئے تھے۔ انہیں اتارنے پر رچرڈ کی چیخیں نکل گئیں۔ ٹیم نے اجتماعی سسکی لی۔ وہ کسی انسان کے پاؤں نہیں تھے۔ موزوں کے ساتھ کھال بھی اتر گئی۔ سوجے ہوئے پیروں کے سرخ ٹیشوز دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ کرنا پڑے گا قبل اس کے کہ انفیکشن پھیلے۔ میل نے چاقو سنبھالا۔ کوئلے سلگا کر چاقو گرم کیا گیا۔ تمہارا حوصلہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، لورین نے رچرڈ کی ہمت بندھائی، اور میل نے چاقو سے متاثرہ جگہ سے مردہ حصوں کو تراشنا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل کے دوران بھی رچرڈ کی اذیت میں اضافہ ہوگا، تاہم اس نے توجہ اپنے کام کی طرف رکھی۔ کہیں اسے چاقو گہرائی میں لے کر جانا پڑا۔ رچرڈ تڑپ اٹھا۔ وہ لورین سے فریاد کرنے لگا، تاہم میل نے دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی مناسب سلوک کیا، جو بظاہر غیر مناسب معلوم ہو رہا تھا۔ موزے بیکار ہو گئے تھے۔ پیروں پر پٹیاں لپیٹی گئیں۔ کسی طرح سوجے ہوئے پاؤں کٹے پھٹے بوٹوں میں داخل کر کے ان پر رسیوں کے ٹکڑے باندھ دیے گئے۔ اس رات رچرڈ نے لورین کا بازو چھوا۔ اگر میں چل نہ سکا تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لورین نے جواب دیا۔ تم اپنی اسٹوری کے بارے میں سوچو، جب وہ شائع ہوگی تو تمہیں پولیٹائزر پرائز ملے گا، پھر تم ہماری دعوت کرو گے۔ کیوں؟ لورین نے کہا۔ ہاں کروں گا، اور وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ جولین نے اسنو موبائل محفوظ فاصلے پر چھوڑ دی اور کلہاڑی لے کر شیلٹر کی طرف بڑھا۔ گومگو کی کیفیت نے اسے رات بھر سونے نہ دیا تھا۔ اگر کوئی زندہ بھی ہوا تو نیم جان ہوگا۔ یہی وقت ہے۔ عارضی پناہ گاہ میں کوئی نہیں تھا۔ چھپنے کی وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ کیا یہ بھی کوئی ٹرک ہے؟ اس کے وہمی ذہن نے کہا۔ نہیں، وہ جا چکے ہیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ یقیناً سرچ پارٹی کے لیے لورین نے کوئی تحریر چھوڑی ہوگی۔ اندر باہر اس نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ 5 منٹ میں اس نے نوٹ تلاش کر لیا۔ اگست 31۔ جولین فٹزجرالڈ کے کیپریکارن سے فرار ہونے کی کوشش میں آگ لگی، جس نے بیس کو خاکستر کر دیا۔ اس اندوہناک حادثے میں کارل نورلینڈ مارا گیا۔ جولین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے اور وہ تشدد پر آمادہ ہے۔ ہم 6 افراد بچے ہیں۔ ہم شمال مشرق کی جانب شیلن بیس کی طرف جا رہے ہیں۔ لورین برجیس، بیس کمانڈر۔ جولین نے تحریر دوبارہ پڑھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بغیر فوڈ اور ادویات کے وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ تاہم پرچے پر یہی لکھا تھا۔ وہ احمق ثابت ہوا تھا۔ 4-5 دن ضائع ہو گئے تھے۔ وہ سنسان پناہ گاہ کے گرد منڈلاتا رہا تھا۔ وقت مزید ضائع ہوگا۔ اسے ان کے پیچھے جانا پڑے گا۔ اموات کی تصدیق کیے بغیر وہ اپنے مشن پر روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اسنو موبائل کی طرف چل پڑا۔ دفتن اس کی نگاہ شیلٹر سے فاصلے پر ملبے کے ڈھیر پر پڑی۔ صاف آیا تھا کہ وہ انسانی ہاتھوں کی کارستانی ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے غور سے دیکھا۔ ملبہ اس انداز میں ترتیب دیا گیا تھا کہ ایک بڑا سا تیر بن گیا تھا۔ جو کوئی بھی آتا وہ فضائی روٹ استعمال کرتا اور تیر نگاہ میں آ جاتا۔ جولین نے کمپس چیک کیا۔ تیر کا رخ شمال مغرب کی طرف تھا۔ وہ ملبے کی مدد سے بنائے گئے تیر کی طرف چل پڑا۔ کچھ سوچ کے اسے ملبے کی تلاشی لینا شروع کی۔ جلدی اس کے ہاتھ دوسری تحریر تک پہنچ گئے۔ اگست 31۔ کیپریکارن کمانڈر لورین برجیس کی طرف سے۔ کوئی اور تحریر ملے تو اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ وہ تحریر جولین کو دھوکہ دینے کے لیے کی گئی تھی۔ ہم پیدل بلیک مور گلیشیئر کی طرف جا رہے ہیں، جہاں انٹارکٹک ایئر سروس کا ٹوین اوٹور کریش ہوا تھا۔ وہاں سے ہم کو ایمرجنسی ٹرانسمیٹر حاصل کرنا ہے۔ جولین اپنی خوش قسمتی پر رشک کر رہا تھا۔
خود اس کی طرح وہ بھی کریش سائٹ پر ٹرانسمیٹر کے لیے نکل چکے تھے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ پیدل 300 میل؟ وہ خیالات میں غلطاں تھا. مان اسے ایمرجنسی ڈپوز کا خیال آیا. آخر وہ انہیں کیوں بلا بیٹھا تھا؟ ہر لمحہ قیمتی تھا. اس نے ملبہ بکھیر کر تیر کی شکل بگاڑ دی. بعدازاں اس نے موبائل منزل کی طرف بھگانا شروع کی. ساتھ ہی وہ اپنا غصہ دبانے کی کوششیں بھی کر رہا تھا. لورین کی ہوشیاری نے اس کا دماغی سرکٹ اڑا دیا تھا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.